السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ کے سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج میں بات کرنے والی ہوں جی، آخر کون ہے وہ خاتون جس نے ہماری نادیہ کا دل دکھایا؟ ٹھیک ہے، اور نادیہ اتنی ہرٹ ہوئیں کہ پوری ایک ویڈیو ہی بنا ڈالی اور نام تک نہ لیا اس کا۔ اس میں بات کروں گی، اس میں نے جو ٹاپک رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو ذاتی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کو چیٹ کر رہا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے جب اس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں تو اس کے کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں آپ کو، اس پہ بات کروں گی۔ سب سے پہلے ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ سسرال والوں کو، اس پہ بات کروں گی۔ اور آپ جب سوشل میڈیا پرسن ہیں تو آپ کو کس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور اپنے تعلقات کس طرح کے لوگوں سے بنانے چاہیے یا کہ بھی تعلقات کم سے کم بنانے چاہیے، اس پہ بات کروں گی۔ اور یہ بھی آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ میری نظر میں جو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں نادیہ کے کچن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا آج میں بات کروں گی۔ تو ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے، اپنا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو میں، اگر ٹائم ہوا تو، نہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی اور میں بڑے اس ویڈیو میں راز فاش کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ بھئی نادیہ جی آپ کا دل دکھا، بڑا ہی کسی نے آپ کا دل دکھایا۔ اگر زیادہ دل نہ دکھا ہوتا تو میرے خیال میں آپ پورا ویڈیو کا ٹائٹل نہ لگاتی اور اس طرح آپ بات نہ کرتی۔ ہمیشہ انسان اسی وقت ہی مطلب کہ اس لیول پہ آ کے بات کرتا ہے جب اس کو بہت زیادہ ہرٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، جو آپ نے بھی کیا۔ لیکن غلطی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ بھئی جب آپ کو ذاتی زندگی میں مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ آ کے اپنی وائی ٹی فیملی سے ان مسئلوں کا ذکر کرتی ہیں، اپنی کچھ چیزیں شیئر کرتی ہیں، لیکن ادھوری میں یوں کہوں گی کہ اب آپ نے آ کے اپنی سٹوری شیئر کی کہ بھئی مجھے کسی نے چیٹ کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے تھے، لیکن اس بندی نے میرا دل توڑا ہے، ٹھیک ہے، میرا دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے نام نہیں لیا۔ اب جب آپ نام نہیں لیتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ آپ کو خود نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کی سٹوریز، جس طرح کی کوئی آپ ویڈیو بناتی ہیں، کوئی ٹائٹل لگاتی ہیں، کوئی اپنی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں، تو اس کا نقصان بھی آپ کی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ وہ کیسے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں ایک سٹوری لگائی تھی پلوشہ کی بہن ہنا نے، جس میں اس نے اپنی بہن کے سسرال والوں کو ہورر سسرال والے قرار دیا تھا، یعنی کہ جن بھوت چڑیلیں، نند چڑیل ہے تو ساس بھوتنی ہے تو سسر جو ہے وہ بھوت ہے تو وغیرہ وغیرہ، اور اپنی بہن کو کوئین بنا کے اور اپنے بہنوئی کو بڑا اچھا شہزادہ مطلب کنگ بنا کے پیش کیا۔ تو ظاہری بات ہے اب اس پہ بات تو ہوگی کہ بھئی آپ کی کون سی بہن ہے، کون سے آپ کی بہن کے سسرال والے ہیں جو اتنے جن بھوت ہیں جنہوں نے آپ کی بہن کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور جب پھر اس پہ بات ہوتی ہے، جب اس پہ ویڈیو بنتی ہے تو پھر یہ کہتی ہیں جی او جی نہیں اسی تے گل کیتی سی تے اسی تے او تے نہیں جی، او دا مطلب ہے نہیں سی تے او نہیں سی تے انج نہیں سی اونج نہیں سی۔ تو بعد میں بجائے یہ کہ بھئی انج نہیں تو انج نہیں سی کرنے کی، آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کر بولیں، تو بڑے بزرگ ایویں نہیں کہتے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو اب یہاں پہ بھی میں کہوں گی کہ نادیہ جی آپ نے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، اپنے وائی ٹی فیملی پہ یہ وائی ٹی فیملی سے کچھ باتیں شیئر کر لیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس بندی کو بھی سنا لیا کہ بھئی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب نقصان آپ کو اس کا کس طرح ہوا ہے جی؟ بھئی کہ سب سے پہلے لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے، سسرال۔ جب بھی کوئی بھی انفلوئنسر آ کے یہاں پہ اس طرح کی کوئی ٹائٹل یا سٹوریز لگاتی ہے یا کچھ بھی اپنے مطلب کہ معاملات شیئر کرتی ہے، بھئی کسی نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا یا فلاں نے مطلب کسی نے ہمیں ہرٹ کیا یا چیٹ کیا ہے، ہمارے محبت کا جواب جو ہے محبت سے نہیں دیا، تو سب سے پہلے مائنڈ میں کون آتا ہے؟ سسرال۔ اب آپ کے سبسکرائبرز بھی ان کے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی ہے، سسرال، اور پھر آپ کے تو ہسبینڈ کی مطلب کہ آپ 2 شادیاں ہیں تو اس حساب سے بھی آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ ہرٹ ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ پھر اپنا مطلب کنٹرول نہیں کر پاتا خود پہ، تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سسرال کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا۔ آپ کے سسرال والے بھی یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو لوگ بھئی ہمیں بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو ادھر سے بھی اگر کسی نے آپ کو سنا دی تو پھر بھی آپ ہرٹ ہوں گی۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس بندے کا نام لے لیں جس نے بھی آپ کو ہرٹ کیا، آپ بالکل کلیئر بتائیں کہ بھئی فلاں بندہ ہے، فلاں بی بی ہے جس کے میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور اس نے مجھے ہرٹ کیا۔ ابھی میں مثال ہی دیتی ہوں آپ کو کہ ہماری ایک بہت ہی بڑی فیمس جو انفلوئنسر ہیں انہوں نے بھی تو آپ کو چیٹ ہی کیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پلوشہ کوکس کی۔ پلوشہ کوکس نے بھی نادیہ جی سے انہی کی ویڈیوز سے مجھے یہ معلومات ملی ہے، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے،
پلو جی نے کہا تھا کہ انسٹا کے ذریعے میں نے نادیہ کے کچن سے رابطہ کیا، پھر میری دوستی ہوئی، پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ہم لوگوں نے اکٹھے ڈنر کیا، اور یہ جو ڈنر ہے یہ ڈنر کا ارینج جو کیا تھا وہ نادیہ کا کچن نے کیا تھا۔ تو اب میں یہ باتیں جو کر رہی ہوں اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب جو تعلقات ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت زیادہ کئی بار بہت زیادہ یہ تعلقات مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ جناب عالی آئیں، وہ بھی اس ٹائم نئی تھیں، نادیہ کا بڑا اچھا ایک امیج بنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے نادیہ سے ملاقات کی اور اپنا ایک عدد ٹولہ بھی کزنس کا ساتھ لے آئیں، مطلب کہ بھائی جہاں مفتہ مل رہا ہو وہاں تو ہماری پلو جی پھر صحیح ٹوٹ کے پڑ جاتی ہیں نا، تو ٹوٹ کے پڑ گئی، پورا ٹولہ لے کے آ گئی، اور ساتھ میں جب انہوں نے شادیہ کو دیکھا تو نادیہ کو چھوٹا سا گفٹ دے کے محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پتہ ہوں کہ شادی تو بھی آنا تو میں تیرے لیے بھی تحفہ لے آندی تو کچھ اس طرح کے ان کے حالات تھے، جذبات تھے، اور بڑی ادھر پیار محبت جتائی گئی، بڑی بڑی پھڑکے بڑکے ماری گئیں کہ میں ہمیشہ ملیں گے، یہ ہے وہ۔ نادیہ نے بھی بڑا پیار کا اظہار کیا اور کہا کہ بھئی مجھے بڑا اچھا لگا مل کے، لیکن وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد ہم نے نہیں سنا۔ بھئی پلو جب فیمس ہو گئی، پلو بڑی اپنی طرف سے بڑی انفلوئنسرز بن گئی، ہماری نظروں میں تو نہیں ہے، خود کو وہ بڑا سمجھتی ہے، یا اس کی بہنیں کہتی ہیں ساڈی وڈی باجی بڑی جڑی محنت کیتی ہے تے بڑا نام کمایا ہے تے بڑا پیسہ کمایا ہے تے ہیں، ہماری نظروں میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کے ملینز میں تو ویوز نہیں آ رہے نا، بس لاکھ 2 لاکھ یہ تو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر بھی لے رہے ہیں گاؤں کے۔ تو محترمہ جو ہیں وہ دن اور آج کا دن ہم نے نہیں سنا کبھی نادیہ کا کچن کی بات کی ہو، یہ شادیہ کا بولا انہوں نے۔ تو یوں لوگ اپنے تعلقات کا مطلب آپ سے تعلقات بنا کے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنا، اور پھر فائدہ اٹھا کے آپ کو کک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی یہاں پہ میں کہتی ہوں نا، یہ انفلوئنسر جو ہیں ان کے تعلقات جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لالچ پہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوتی۔ تو اس فیلڈ میں اگر آپ ہیں تو آپ کا کام ہے کہ کم سے کم تعلقات بنائیں، اور ایسے مطلب کہ اپنے کام سے کام رکھیں، جتنا آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے نا آپ اتنا ہی سیف رہیں گے، اتنا ہی باعزت طریقے سے آپ کام کریں گے۔ اگر آپ نے ہر کسی سے تعلقات بنا لیے تو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ شبانہ جی نے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں چیٹ کیا، حالانکہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے ان کو چیٹ کیا۔ اب حج کے دن تھے، وہ حج سے واپس آئیں اور انہوں نے آتے ہی ویڈیو میں سب سے پہلے نادیہ شادیہ کو ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے، جبکہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے تھے، لیکن وہ صرف ہم سے شاؤٹ آؤٹ لینا چاہتی تھیں، وہ صرف ہم سے شاؤٹ آؤٹ لینا چاہتی تھیں، اور باقاعدہ صاف صاف لفظوں میں اشارے جو ہیں نادیہ کی طرف کیے گئے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی سٹی کا نام لیا گیا، اس طرح کچھ۔ تو انہوں نے وہی سارا مدعا آپ پہ ڈال دیا کہ بھئی آپ تو ان سے شاؤٹ آؤٹ لینا چاہتی تھی اور آپ نے ان سے تعلقات بنائے، اور جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر آپ نے نہ حج پہ جاتے ہوئے انہیں پوچھا، نہ حج سے آتے ہوئے پوچھا، اور ان کی بیٹی کی طلاق ہوئی آپ نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کی ہمدردیاں نے کی، ان کی ہمدردی میں 2 لفظ نہ بولے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں جی۔ تو میرے خیال میں تو یہاں پہ قدم پھونک کے رکھنے چاہیے۔ تو اگر آپ کسی پہ بھی بات کر رہے ہیں تو یا تو آپ کلیئر کریں، نہیں کلیئر کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ اپنی بات مطلب یہاں پہ کوڈ ورڈنگ میں نہ کریں، اس سے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ کے سسرال والوں کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن آپ اب صفائیاں پیش کر رہی ہیں کہ بھئی نہیں وہ تو میری ایک دوست ہے، وہ تو میری ایک دوست ہے۔ تو بہتر یہی تھا کہ آپ اس دوست کا نام بھی لے لیتی، کیونکہ آپ کو اس کے گھر سے تو نہیں کھاتی نا۔ اگر اس نے آپ کا دل توڑا ہے یا آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو آپ اس کا نام بھی لے لیتی، نہیں تو پھر ہمیں تو یہی لگے گا نا بھی آپ کسی یوٹیوبر کی بات کر رہی ہیں۔ میں چاہتی تو یہ ٹاپک اس سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتی تھی کہ آپ کسی یوٹیوبر کی بات کر رہی ہیں۔ تو خیر آپ نے کلیئر تو کیا ہے کسی طریقے سے، اور عقل مندوں کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مجھے جو سمجھ آئی ہے یہی آئی ہے کہ بھئی وہ آپ کی کوئی دوست ہے جو شاید میڈیا پہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اس کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں اور آپ اس کے ساتھ ملتی ملاتی رہتی ہیں، اکثر آپ کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو گفٹ دینا دلانا وہ بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن شاید انہوں نے آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی چغلیاں کی ہیں، آپ کی غیبتیں کی ہیں، اور شاید آپ کی انفارمیشن بھی لیک کی ہو، آپ کے بارے میں کچھ غلط ورڈنگ بھی یوز کی ہو، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں، بہت زیادہ آپ دکھی ہیں، اور اتنی آپ دکھی ہو گئی کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو بنانا پڑی۔ تو میرے خیال میں یہ ویڈیو بنا کے تو اب اس کو تو پیغام چلا گیا، لیکن عوام تو بیچاری سوچتی رہے گی نا، بھاگ بھاگ کے آپ کی ویڈیو کو کلک کرے گی کہ کون ہے جس نے نادیہ کا دل توڑا۔ تو یہ آپ لوگ اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، آپ کا تو کلکنگ تھم نیل بن گیا، اس بندے کو آپ کا میسج بھی پہنچ گیا، لیکن جو عوام آپ کی ویڈیو دیکھنے آ رہی ہے آپ کا کلکنگ تھم نیل دیکھ کر، رائٹنگ دیکھ کر، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارے کشمکش میں پڑ گئے ہیں، بے چینی میں، ان کو تو بے چینی لاحق ہو گئی کہ آخر کون ہے جو ہماری نادیہ کو ستا رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی اپنی ذاتی جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں اگر آپ شیئر کر رہے ہو نا، تو یا تو آپ کلیئر کریں، کلیئر نہیں اگر آپ کر سکتی تو پھر یہاں پہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سلسلے آج کل سوشل میڈیا انسٹاگرام کے ذریعے چل رہے ہیں جی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو بتانا کہ تم نے مجھے چیٹ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس طرح۔
تو اب جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، جو ایک فیملی یوٹیوبر فیملی ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، اور وہ لوگوں کو اس نے میرے پیچھے لگا دیا ہوا ہے کہ بھائی پتہ کرواؤ کہ ایلیز مدر کدھر ہے۔ حالانکہ میرے ایڈریس تک بھی ان کے پاس پہنچ گیا ہے جدھر میں بیٹھی ہوں، میں نے ادھر کے ایڈریس شو بھی کر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی سوشل میڈیا پہ مجھے جانتا ہے کہ بھئی میرا ویتنام سے کیا تعلق ہے، اور کئی سالوں سے میرے بچے یہاں پہ سیٹل ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، اور میرے بچے کیونکہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے تو مجھے مجبوراً یہاں پہ شفٹ ہونا پڑا۔ تو الحمدللہ کیونکہ میرے ہسبینڈ پہلے ایک جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جاب کرتے تھے، تو وہاں سے ان کی جب سروس ختم ہوئی، الحمدللہ وہ اتنے تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس تھے، کوالیفائڈ تھے، تو جب ہم یہاں آئے تو الحمدللہ یہاں پر بھی ہماری جاب لگ گئی۔ تو بس یہ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ بھئی میں پاکستان میں نہیں ہوں، اور انہوں نے میرے پیچھے جو ہیں وہ کچھ بندے لگا دیے ہیں جو وقتاً فوقتاً مجھے کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی ایلیز مدر ہمیں اتنا بتا دے کہ ایلیز مدر ہے کدھر۔ تو یہ میرا کوئی پہلا چینل نہیں ہے، میرے پہلے بھی چینل تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ پہلے میں پاکستان میں ہی رہتی تھی، اور یہ بھی سب کو پتہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ویتنام میں رہتے ہیں، اور ویتنام میں میرے بچے ابھی کوئی 2-4 سال نہیں ہوئے، تقریباً 6-7 سال سے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اب 6-7 سال جب بچے نہیں آئیں گے تو ماں باپ مجبور ہو کے خود ہی آئے گا نا بچوں کے پاس، تو ہماری یہ مجبوری بن گئی، اور اللہ کا شکر ہے پھر اب سروس بھی ادھر یہاں پہ میرے ہسبینڈ کی شروع ہو چکی ہے، جاب بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، سوری۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں، پر لوگ جو ہے نا وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، جیسے میں نے بڑے لوگوں کے نقصان کر دیے ہیں، لوگوں کا کوئی گھروں میں کوئی ڈکیتیاں مار لی ہیں، یا کسی کی ذاتی زندگی پہ میں نے کوئی بات کر لی ہے، تو وہ نادیہ کی چیزیں نادیہ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے بھی پھر یہ چیزیں یاد آ گئیں کہ بھئی اگر آپ کسی سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، تو اگلے کا بھی کام ہے کہ وہ اگلے بندے کی رسپیکٹ کرے، اور اس کی مطلب کہ پرسنل چیزوں کو یا پرائیویسی کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی مطلب دوست کی لبادے میں آپ ان سے دشمنی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف نادیہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اگر وہ بندہ باز نہ آیا اور یہ لوگ باز نہ آئے، اور آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے کس نے وہ بندے لگائے ہوئے ہیں، تو پھر میں کھلا کے ہر ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں گی، سب کے میں راز فاش کر دوں گی۔ تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔